بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں وارث حسین کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام وقت کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا متعال نے انسان کو ترقی اور تکامل کے تمام وسیلوں سے نوازا ہے، اور خدا کے عدل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ خدا اگر کوئی ہدف انسان کو دیتا ہے کہ بھئی یہ مقصد ہے جو انسان نے حاصل کرنا ہے، تو اس کے وسائل فراہم کرے گا۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنے ہی اس کے وسائل ہونے چاہیے۔ نظام عدل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ اور میں بھی زندگی میں ایسے ہی ہیں۔ اگر ہم کسی مثلاً بچے سے کہیں گے کہ بھئی تم یہ کام کرو، تو ہمیں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس حساب سے وسیلے دینے پڑیں گے۔ تو اگر ہم وہ وسیلے نہیں دیں گے اور اس سے تقاضا کریں گے کہ وہ کام کرے، ظاہر نامعقول ہے۔ تو خدا متعال عادل نہیں ہے صرف، بلکہ خدا متعال رحیم ہے، خدا متعال کریم ہے۔ وہ صرف عدل کا معاملہ کرے تو ہم سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ تو ہم سے فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس دعاؤں کے اندر ہے ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ وہ جو خدا فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تو ہدایت میں ہی فضل و کرم کیسے ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو ہدف دیا تھا اس کے حساب سے وسیلے دیتا، معاملہ ختم۔ لیکن فضل و کرم کیا ہے پھر؟ فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے ہدف دیا، اس کے حساب سے وسیلے دیے، اور اشتباہ اور غلطی کرنے والوں کو مغفرت کا وسیلہ بھی دے دیا کہ اب اگر کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی کے بعد استغفار کر لے، تو خدا متعال اس کو اس راستے کے اوپر واپس بھیج دیتا ہے جس پر اس کو چلنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہمارے پاس استغفار کے اندر آخر میں ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور میں واپس آتا ہوں خدا کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ راستہ ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں پورے وجود کے ساتھ، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ میں خدا کی طرف بڑھتا ہوں، اور یہ راستہ بغیر میری کسی بھی طاقت کو ضائع کیے مجھے خدا کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ بس یہاں پہ صراط مستقیم میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ راستہ ایسا ہو کہ وہ میری کسی طاقت توانائی کو غیر ہدف پہ ضائع نہ کرے۔ ایک دفعہ راستہ ایسا ہوتا ہے نا جو ہمیں کہیں ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ روڈ تو ہے لیکن ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ کی گاڑی چلے گی لیکن اس میں کچھ طاقت توانائی ضائع ہوگی۔ کس بات کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ان گڈھوں کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو راستے پر چلنے میں اتنی معاون ہے کہ اگر کوئی راستے پہ چلے تو وہ اس کی کسی انرجی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ساری اس کی طاقت توانائی ہدف تک پہنچنے میں ہی لگتی ہے، کسی اور چیز پہ ضائع نہیں ہوتی۔ اور اس صراط مستقیم پر خدا کس کو گامزن کرے گا؟ جو اپنے پورے وجود کے ساتھ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ بس اگر میں آدھے دل کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں، مثلا آدھا دل تو میرا خدا کی طرف ہے، آدھا دل میرا دنیا کی طرف ہے، اب میں چاہوں کہ اس راستے پہ چلوں، تو یہ راستہ صراط مستقیم مجھے نہیں ملے گا، چونکہ میں نے خود فل ایفرٹ نہیں کی۔ اگر میں پوری کوشش کروں گا تو خدا صراط مستقیم مجھے دے دے گا۔ اب یہاں پہ آپ تصور فرمائیے کہ جب ہم خدا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تب وہ کہتا ہے کہ اب صراط مستقیم مانگو مجھ سے، اب صراط مستقیم مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں نعبد اور نستعین میں سچا نہیں ہوں تو صراط مستقیم نصیب نہیں ہونے والی۔ پھر پہلے نعبد و نستعین کے اندر مجھے سچا ہونا پڑے گا، پھر خدا متعال صراط مستقیم نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب عرض کیا کہ اس میں ایک عدل تھا اور ایک خدا متعال کا فضل و کرم۔ فضل و کرم یہ ہوا کہ اس نے رہنما بھی بھیج دیے، پیغام بھی بھیج دیا، توبہ کا راستہ کھلا رکھا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں، خدا کی مغفرت کو طلب کرتا ہوں کہ وہ میری غلطیوں کے اوپر چھا جائے
اور اس کو صاف کر دے اور مجھے واپس اسی راستے پہ چلا دے جس میں مجھے چلنا چاہیے تھا۔ اور اب جب میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ رکاوٹوں میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو آشکار ہیں، بالکل کھلی رکاوٹیں، کچھ رکاوٹیں ہیں جو آشکار نہیں ہیں اور وہ مخفی ہیں۔ خداوند متعال نے اپنے نظام ہدایت کے اندر دونوں کو بیان کیا کہ کچھ وہ رکاوٹیں ہیں جو بالکل کھلی آشکار رکاوٹیں ہیں، مثلا انسان کی نفسانی خواہشات ہیں اور وہ ان نفسانی خواہشات کے اندر غلطی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں جو چھپی ہوئی رکاوٹیں ہیں، اور ان چھپی ہوئی رکاوٹوں کو انسان صرف اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ ایک خاص پاکیزگی تک پہنچتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ٹاسک ہے وہ ایک صحیح معنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہے، بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ کیوں؟ ایک طرف سے آپ نے ظاہر کو صحیح کرنا ہے، دوسری طرف سے آپ نے باطن کو بھی صحیح کرنا ہے، اور اس باطن کو صحیح کرنے میں اب جہاں کہیں اور مجلس پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اس کے اوپر اصرار کریں گے بھئی باطن بھی ایک نہیں ہے، باطن کے اندر بھی باطن ہے، اس کے اندر بھی ایک اور ہے۔ تو بالکل ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں آپ ایک گراؤنڈ فلور دیکھ رہے ہیں اوپر سے، جب آپ گراؤنڈ فلور میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک بیسمنٹ ہے، آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اس بیسمنٹ میں ایک اور بیسمنٹ ہے، وہاں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کے نیچے ایک اور بیسمنٹ ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کا نفس ہے۔ اس میں تہخانوں پہ تہخانے لگے ہوئے ہیں۔ بہت سخت ہے کہ کوئی انسان اپنے آخری تہخانے تک پہنچے اور اس کو کریز کر یہ کہے کہ اب میں پاکیزہ ہو گیا۔ تو مثلا عرض کر چکا ہوں شاید کہ آیت اللہ دستغیب جیسے آدمی کو 30 سال 40 سال لگ جاتے ہیں اس کام کو کرنے میں، تو اور ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے چونکہ چند نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنی ہیں، تو ہمارا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی مذاق میں عرض کر رہا ہوں، ابھی ہمیں بیسمنٹ کی کنجی نہیں ملی ہے، ابھی پہلے بیسمنٹ کی چابی نہیں ملی ہے کہ ہم پہلے بیسمنٹ سے لے کے نیچے جا کے دیکھتے کہ بھائی پوری عمارت نیچے کھڑی ہے ابھی۔ اور قرآن کریم اس کو ارشاد فرماتا ہے، فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ طے شدہ بات ہے، کیا خداوند متعال کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس دنیا میں آنکھوں کا اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں ہدایت کا اندھا ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں کہہ رہی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جو یہاں آنکھوں کا اندھا ہوگا وہ جنت میں بھی آنکھوں کا اندھا ہوگا، یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے، ایک مطلب یہاں پر ہے، جو یہاں ہدایت کا اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں پورے وجود کے ساتھ اندھا ہوگا، پھر وہ اپنے نابینا پن سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اب پھر ایک سوال آ گیا، یہاں پہ جو ہدایت کا اندھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آنکھوں کا تو دیکھنے والا ہو اور ہدایت کا اندھا ہو؟ ہاں یہ پاسبل ہے، آنکھوں کا تو دیکھنے والا ہو لیکن ہدایت کا اندھا ہو۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر ہم پہنچ گئے کہ بھائی خداوند متعال نے فرمایا تھا کہ اگر تم عمل صالح انجام دو گے تو ہم تمہیں ایک پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وہ پاک و پاکیزہ زندگی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا۔ وہ مردہ اندھا ہوگا یا نابینا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نابینا ہوگا، وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ اگر میں زندگی گزارتا رہوں اور خدا کی نشانیاں مجھے نظر آتی رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اس زندگی میں زندہ ہوں، اور اگر میں زندگی گزارتا رہوں اور خدا کی نشانیاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس زندگی کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ ایک مشکل سے دوچار ہو گیا ہوں، مجھے اس کو سولو کرنا پڑے گا۔ ان باتوں کو بتانے کے لیے یہ نصائح دی جاتی ہیں، نصیحتیں دی جاتی ہیں، جس میں سے ایک نصیحت پڑھنے کا شرف ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 69 سے، جو امام نے حارث ہمدانی کے نام تحریر فرمایا ہے۔